नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 6000 टैंक, 4000 बख्तर बम गाड़ियाँ और 9 लाख सिपाही, इतनी बड़ी फौजी ताकत होने के बावजूद सद्दाम हुसैन की इराकी फ़ौज अमरीकियों से शिकस्त कैसे खा गई? मुसलमानों के जवाल और बर्बादी के पीछे छुपी वजूहात हम आपकी खिदमत में बयान करेंगे। वो वक्त इस जंग को ठीक इस कैफियत में बदल रहा है जब इसका मकसद वाज़े और नीयतें रोज़े रोशन की तरह खोलकर सामने आ जाएंगी। दरिया फ़रात के किनारे बरपा मार्का ना 20 साल पहले कभी हक़ व बातिल की जंग थी और ना आइंदा ऐसा होता नज़र आता है। नामवर कालम नगार और ओरिया मकबूल जान अपने एक कालम में लिखते हैं, क्योंकि नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में ये वाहिद तनाज़ा ये जंग है जिसका मकसद सोने के पहाड़ पर लड़ाई बताई गई है और इससे अलहदा रहने का हुक्म दिया गया है। ये अलग बात है कि अरब और अजम के इस झगड़े की वजह से मशरिक़ वस्ता में क़ुव्वत, ताकत और इक़्तिदार का लालच ऐसे गालिब है कि दोनों ग्रोह इस जंग से कभी बाज नहीं आएंगे और बिलाखिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बशीन गोई सच साबित होकर रहेगी कि इस दौलत पर लड़ने वालों में से 99% अफराद हलाक हो जाएंगे। कल तक जो तबसरा नगार ये समझ रहे थे कि अमेरिका और ईरान की बराह रास्त जंग का आगाज़ हो चुका है, उन्हें गुज़श्ता हफ्ते की सूरत हाल से खूब अंदाज़ा हो चुका होगा कि दोनों फरीक किसी सूरत में बराह रास्त टकराव नहीं चाहते। जो लोग जंग अज़ीम दोयम के बाद की जंगो जदल की तारीख पर गहरी नज़र रखते हैं, वो समझते हैं कि कहीं भी दो मुल्कों के दरमियान बराह रास्त जंग जो सिर्फ सरहदों पर लड़ी जाए या जिसे दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाज ही लड़ें, ऐसी जंग में बड़ी ताकत की जीत आसान होती है। छोटे मुल्कों की अफवाज और उनकी सलाहियतें बड़ी आलमी ताकतों के सामने कोई वक़्त नहीं रखती, खुसूसन जब ये छोटे मुल्क जहाज़ों, टैंकों और हेलीकॉप्टरों के पुर्जों के हसूल के लिए भी बड़ी ताकतों के मुहताज हों। सद्दाम हुसैन की इराकी फ़ौज दुनिया की चौथी बड़ी फ़ौज थी। 6000 टैंक, 4000 बख्तर बम गाड़ियाँ और 9 लाख सिपाही। लेकिन ये फ़ौज अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के सामने सन 2003 में यूं तितर बितर हुई जैसे परिंदों के घोल फायर सुनकर बिखर जाते हैं। पूरी दुनिया को कौमी रियासतों में तकसीम करके सरहदों को मुकद्दस बनाकर ज़मीन के एक एक इंच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज के अदारे कायम करने का बुनियादी मकसद ही यही था कि बड़ी असलहा साज क़ुव्वतों का इक़्तिदार मुस्तहकम हो जाए और उनके असलहे का कारोबार भी मुस्तकिल तौर पर दिन रात तरक्की करता रहे। इस जंग में भी ईरान को बखूबी अंदाज़ा था कि अमेरिका से बराह रास्त जंग उसके लिए फौरी तौर पर नुकसान का सौदा है और अमेरिका भी ये जानता है कि ईरान किसी तौर पर भी इसके साथ बराह रास्त जंग की तरफ नहीं आएगा। लेकिन उसे ये मालूम था कि ईरान ने गुज़श्ता 20 सालों से एक मुतबादल जंगी निज़ाम वज़ा कर रखा है जो पूरे मशरिक़े वस्ता में बरसरे पैकार है। ये प्रॉक्सीज़ आज के दौर में किसी भी बड़ी ताकत को अपने मुल्क में जंग में शिकस्त दे सकती हैं। ऐसी जंगी हिकमत अमली को आज से 50 साल पहले तक गुरीला जंगजू कुव्वतें कहा जाता था। रूस और अमेरिका के दरमियान जारी रहने वाली 40 साला सर्द जंग में वियतनाम और क्यूबा जैसे मुल्कों में यही गुरीला जंगजू ही थे जिन्होंने फतह हासिल की और अमेरिका जैसी कुव्वत को शिकस्त दी। इसी हिकमत अमली को जब अफ़गानिस्तान में रूस के ख़िलाफ़ आजमाया गया तो सोवियत यूनियन जैसी नज़रियाती आलमी ताकत भी
شکست کا شکار ہو گئی۔ امریکہ اور تمام اتحادی افواج جب 9/11 کے بعد اپنی پوری قوت سے افغانستان میں آئے تو جیت کے نشے میں تھے، مگر طالبان کی اسی پراکسی جنگ کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے۔ ایران کا متبادل جنگی نظام جو پراکسیز یعنی گوریلا نما جہادی تنظیموں پر بنیاد رکھتا ہے، اس کا نیٹ ورک پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا ہے اور یہ بہت منظم ہے۔ ایران اپنے ارد گرد کے پڑوسی ملکوں میں جنگ کرنے والی ان تنظیموں کی حمایت کرنے کو کسی طور پر بھی نہیں چھپاتا۔ جب پاسداران انقلاب کا سربراہ پریس کو بریفنگ وغیرہ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ان تنظیموں کے پرچم آویزاں ہوتے ہیں۔ ان میں سے 8 پرچم عموماً دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ پرچم ان پراکسیز کے ہیں: لبنان سے حزب اللہ، یمن سے انصار اللہ، عراق سے حشد الشعبی، فلسطین سے حماس، ایران کی سرکاری تنظیمیں پاسداران انقلاب اور باسیج، جبکہ 2 ایسی تنظیموں کے پرچم بھی نمایاں ہوتے ہیں جہاں ایران کا براہ راست کوئی جھگڑا نہیں۔ ایک پاکستان سے بھرتی ہونے والے لیوا زینبیوں اور دوسری افغانستان سے تیار کردہ لیوا فاطمیوں ہے، لیکن ان تمام تنظیموں اور ان کے زیر اثر دیگر چھوٹے چھوٹے گروہوں کی لڑائیاں بھی خطے میں ایسی پراکسیز کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں ایران کا الزام یہ ہے کہ انہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یا دیگر سنی حکومتیں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ایرانی پراکسیز کے خلاف لڑنے والے گروہوں میں بہت سے ایسے ہیں جو عرب اسرائیل تنازع کی کوکھ سے پیدا ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے علاقوں اور ملکوں میں مسلح افواج کی علامت بنتے گئے۔ اخوان المسلمون سے القاعدہ اور جبت النصرہ تک ان کی ایک طویل تاریخ ہے۔ ان میں سے ہر کوئی اسلامی انقلاب کا داعی ہے، طاغوت سے لڑنے والا ہے اور اپنے ملکوں میں قائم بادشاہوں اور آمریتوں کے خلاف بھی بندوق اٹھاتا ہے، اور عالمی سطح پر امریکہ اور دیگر طاقتوں سے بھی لڑ رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ان کی جنگ بہت ہی گنجلک ہو چکی ہے، بلکہ ایک گرخ دندہ بن چکی ہے۔ ایران نے اپنے مسلک کے افراد کو منظم کر کے لبنان، یمن، بحرین، شام اور عراق میں پراکسیز منظم کی ہیں۔ ان میں شام اور عراق میں ایرانی پراکسیز حکومتوں کے ساتھ ہیں، بحرین اور یمن میں حکومتوں کے مخالف، جبکہ لبنان میں دیگر گروہوں کے ساتھ کبھی شراکت اقتدار اور کبھی مخالفت اقتدار کی جنگ۔ افغانستان کی ایرانی پراکسیز حکومت کے ساتھ ہیں، جبکہ سعودی عرب کی ایرانی پراکسیز حکومت کے خلاف۔ غرض پورا خطہ مسلک کے نام پر ایک بڑی کشمکش میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کا خون بہا رہا ہے۔ سعودی عرب اور عراق کی حکومتیں امریکہ کی ساتھی ہیں تو شام کی حکومت کی پشت پر روس کھڑا ہے۔ عراق میں ایران کی پراکسی اور امریکہ کے ساتھ، اور سعودی عرب اور یمن میں اس کی پراکسی امریکہ کے خلاف۔ لیکن ان سب کی جنگ کا اصل میدان وہی دریائے فرات کا کنارہ اور شام اور عراق کی سلطنتیں ہیں۔ اس پورے خطے میں حکومتوں پر عوام کے حقیقی نمائندے نہیں، بلکہ عالمی طاقتوں کے گماشتے بزور قوت بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تیل کی دولت نے یہاں کے حکمرانوں کو عالمی طاقتوں کا شریک کاروبار بھی بنا دیا ہے۔ ہر حکمران کا مفاد امریکہ اور عالمی طاقتوں کے ساتھ مشترک ہے۔ تیل کا خزانہ یا سونے کا پہاڑ ہی وہ وجہ تنازع ہے جس کے حصول پر جنگ جاری ہے۔ ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے اگر ایسی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے جو دونوں کی کاروباری اشتراک والی ہیں تو یہ براہ راست ان ملکوں اور بالواسطہ امریکہ پر بھی حملہ ہی ہوگا۔ اس لیے امریکہ اس خطے میں ایران سے براہ راست جنگ کا خواہاں نہیں۔ اسے علم ہے کہ اس وقت سنی اور شیعہ دونوں جانب سے تقریباً 2 درجن سے زیادہ مسلح گروہ اس خطے میں
ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے کافی ہیں۔ اسے براہ راست لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو یہاں غالب آ جائے گا وہ تیل کی ترسیل اور کمائی کے لیے امریکہ کی ٹیکنالوجی اور یورپ کی منڈیوں کا محتاج ہوگا۔ جتنا اس خطے میں امن کم ہوگا اتنا ہی تیل سستا ملے گا۔ داعش کے تیل کے کنووں سے آدھی سے بھی کم قیمت پر تیل ملتا تھا۔ ایسے میں جنگ مزید واضح ہوتی چلی جائے گی، اس کے مقاصد بھی روز روشن کی طرح کھول کر سامنے آ جائیں گے۔ دریائے فرات کے کنارے کی اس جنگ میں دونوں جانب صرف کلمہ گو مسلمانوں کی گردنیں لہو سے رنگین ہوں گی، دونوں جانب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں گی، اور دونوں کی نظریں فرات کے کنارے سونے کے پہاڑ پر لگی ہوں گی۔ مشرق وسطیٰ کی پراکسیز دراصل 100 میں سے 99 مسلمانوں کی موت کا پیغام ہے، اور یہی وہ واحد جنگ ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علیحدہ رہنے کے لیے فرمایا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم نے ایران اور عراق کے بارے میں بات کی کہ وہاں مسلمانوں کے زوال اور بربادی کے پیچھے کون کون سی وجوہات چھپی ہیں، اور ہم نے وہ بات کی کہ صدام حسین کی اتنی بڑی فوج تھی جس میں 6000 ٹینک، 4000 بختر بم گاڑیاں اور 9 لاکھ فوجی تھے۔ اتنی بڑی فوجی قوت ہونے کے باوجود صدام حسین امریکہ سے شکست کیوں کھا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، یہ سنی شیعہ کا جو مسئلہ چل رہا ہے ان ممالک میں، مسلمان متحد نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ناکامی ہوئی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔